نہ کیتا یار نے یار واسطے رب تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی بھی اپنے محبوب واسطے اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب واسطے بنائی ہے اور حبیب دے ذکر جو خوش ہوئی ہوتی ہے جو حبیب نال پیار ہو اور محبت بھی وہ کریں دے کہ جڑا حضور نال پیار کریں دا اور حضور دی محبت پیار تو بغیر گزارا بھی کہنا جنہ گزارا ہے انہا خاموش تھی کہ باوے بولے نہ کیونکہ مطا زبان حلاو دے فرشتے لے کے لکھ دینے جے کو زبان اللہ نے دیتی بھی اپنے محبوب دے ذکر واسطے وہ ذرا مل کے پڑھے آپ کی حاضری لواوے یہ واسطے میں آسان اشعار پڑھتا بیان کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے یا اللہ جیرہ جیرہ پڑھتا پہ ہم کی زبان کو فالج نہ کیا کریں رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے رب میں فلا سجایا نے سرکار واسطے دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان اکھیاں پڑھایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں پڑھایا سونے دے دیدار واسطے جن دعا قبول نہ تھی ہوئے خوبصورت وظیفہ شاید میں نسائے صدقہ نبی دیا لگا بخشے خدا شفا صدقہ نبی دیا لگا بخشے خدا شفا منگو دعا میرے لئے بیمار واسطے سارے واسطے دعا کریں نبی ہم مل کے آتے ہیں نرسو منگو دعا سارا لئے بیمار واسطے کی نہ کیتا یار نے کیا واسطے جڑا چاہتے آقا علیہ السلام کا دیدار تھی انہیں پھر مہر شان حضور کا دیدار کی تھے انہیں اپنی زبان کلام فرمائے اعلیٰ حضرت نے جڑے دیدار کی تھے انہوں نے اپنی زبان اشعار دے اندر شاعر نے اپنا تخیل پیش کی تھے کی نہ کیتا یار نے کیا واسطے قیام روز ہونے دیدار آپ دے قیام روز ہونے دیدار آپ دے کئی تڑپ دے واسطے کئی تڑپ دینے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے کیا واسطے کی
محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے ادب سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ وہ ذات کی تعریف کہ خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ خراط قلب جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا گو ہوں کہ بشیر نے بہت خوبصورت سونی محفل کا انتظام تمام کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ انہوں نے آکے اپنے والدین واسطے فیصل ثواب اور انہوں نے چاچے فوتے ہیں، انہوں نے جمعرات اور انہوں نے آکے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد ہوئی تریہ چیزاں کٹھیں بیان کیا ہوئی۔ والدین میں راضی تھی وجہ والدین کی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے، اور مدینہ علی مصطفیٰ بھی راضی تھی ونے تے عرش دا خدا بھی راضی تھی۔ یہاں سے انہوں نے سونا انتظام اعتماد کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کوشش خواہش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ جنہیں دوست چل کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم دینے کے عطا فرماوے، اور جنہیں ماما دے بھینی سنجا پہ وہ بھی تھوڑی دیر غور کرے سے انشاءاللہ بہت زیادہ ہی فائدہ تھی سی۔ اگر غور نہ کیتا ہمارا مقصد پورا کہنا تھی سی۔ بہت سارے لوگ دور دے اندر پریشان ہیں، کوئی مہنگائی دی وجہ سے پریشان ہے، کوئی سیلاب دی وجہ نال جتنے نقصان تھے نہیں وجہ نال پریشان ہے، جنہیں غریب سامان چاٹ گین والا ہیں انہاں واسطے بھی بڑی پریشانی تھی، سامان دا بھی نقصان تھے وہ بھی پریشان تھے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دی غیبانہ مدد فرماوے، اور جتنے دوست چل کے اللہ قدم قدم دینے کی عطا فرماوے۔ حضرات محترم پہلی حدیث مبارکہ سنو والدین شان دے اندر ایک واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد دا مختصر وقت دے اندر مختصر حاضری غور کرے سو تو زیادہ فائدہ تھی۔ جنہیں لوگ پریشان کیوں ہیں؟ قرآن کو کچھ گننے ہیں کہ ایسا پریشان کیوں ہے؟ اگر میری گال ہوئے تو ہو سکتے اعتبار نہ ہوئے، اگر علامہ صاحب دی گال ہوئے کوئی نہ منے، پیر دی گال کرو کوئی آکے میں نہیں منے دا زبردستی بھی کہتے ہیں۔ اگر جنہیں گال قرآن دیا ہوئے والدہ سارا مسیر جھکا کے ملنا ہی مسیر فرمائے پریشانی اے مصیبت اے کیوں آنی ہے؟ قرآن عدب اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کریم نے فرمایا معیشتاً ضنکا کہ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ قرآن نے پریشان کی وجہ ڈالے کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ دے، جتنا دین کو چھوڑے دے ویسے اتنا ذلیل تھی دے ویسے، کیونکہ میری گال صحابی رسول حضرت عمر فرمائے ایک علاقہ فتح تھیا دے آپ مونے دے اتے جراب بنا کے ویندے میں لوگوں نے آکھا عزت گھاٹ تھی ویسی جیب ہے پاؤ، انہوں نے آکھا عزت جراب بنا نہیں، عزت مدینہ علیہ مصطفیٰ دے دین ہے چاہیے، یعنی عزت چاہیے نا، اور بھی اللہ سے کہ کوئی عزت دے وے کچھ سڑان پہ وے کچھ مران پہ وے، انہوں کو یہ پتہ نہیں رب نے خود فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دے بولے تے ذلت بھی جی کو چاہے رب عزت عطا فرمائے، اور مال بھی جنہیں لوگ کچھ سڑ دیں اگر کہیں کو اللہ مال لے دے تو آدھے نہیں کو اتنا مال ہے بے خرچ کیوں نہیں کرتا بھئی تیرے کول بھی ہے پہ تو بھی خرچ کر سکتا پریشان تھی ہونا کی گال بھی نہیں، اور انہیں سب سے بڑی گال ہے یہ بھی ہے سمجھو بندے ہوتے نہیں لڑتا بھی ہوندہ رب نہ لڑتا تقسیم کہیں دیا رب دیا رب نے جی کو جتنا دیتے تقسیم اللہ دیا تو جیڑا بندے نہ ناراض دیتی نہ پہ رب نہ یا اللہ یہ کو کیوں دیتے میں کو کیوں دیتے اے حساد نیکیاں کو یہ کھاوے دے جی میں لکڑی بھاگ کو کھاوے حساد بہت بری عادت ہے جن دے اندر بھئی انہیں نیکیاں تباہ کر دیا اور بھئی تریجی گال
اگر دین نہیں سیکھا تو سارا نقصان ڈبل. کیوں ڈبل؟ ایک نہ سیکھنا دین ایک گناہ، ایک غلط کام کرنا ایک گناہ، دو گناہ ہے. اگر جے دین نہیں سیکھا تو ہی کام کرے نا پہ یہ سمجھو ڈبل گناہ گار ہے. کیونکہ دین سیکھنا ضروری ہے اور ہر بندے کو ان کی رعایت بارے پوچھا ہوئے جنہیں جتنے محتاط ہیں انہیں نیکن حکم دیتے نہیں دیتا. اس سوال تیمڑا ہی تھی. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جس کے حلال. جہاں بندے جتنے پیسے کمائیں جڑا دن خرچ نہیں کرے گا تو غور کر کے انہیں پیسے رب نے قبول ہی نہیں کیتے. کیونکہ رب پسند کرے یا تو نیک میں خرچ تھی ہونا. اور دوسرا غور کر کے مجرہ تھی نہ پیا ہوئے، اگر کنجری آئی ہوئے تو کتنے پیسے لوگ اڑا لیتے. اگر حضور دا کلام پڑھی نہ پیا ہوئے تو جیب میں ہاتھ بھیجنے ڈر لگتے کہ پیسے زیادہ نہ لیتے. معلوم کیا ہے بندے دی خود ہی بدبختی حدیث پاک ہے. سویرے جو سورج نکل دے نا، سورج دنال اللہ دے دو فرشتے ہیں کہا کہ دعا کریں دے یا اللہ جہاں نے مال خرچ کیتے نہیں دے مال اضافہ فرما. دوجہ فرشتہ آمین آدھے وہ خوش ہی لے. اللہ نے ڈپٹی ہی کام دلائی ہوگا یا کوئی کام نہیں. دوجہ فرشتہ آدھے پہلے تین دعا کی تھی اور میں دعا کریں تو آدھے کار ہوں تو دعا کرے سے میں آمین آئے. وہ آدھے یا اللہ جہاں بندے نے اپنے پیسے سنبھال کے رکھیں جوڑ کے رکھیں کہ اگر 10 گھٹ دے گے 100 گھٹ دے گے 100 نکل گیا 1000 900 بچ سے جہاں اپنے پیسے جوڑ کے سنبھال کے لکا کے بچا کے رکھیں. فرشتہ آدھے یا اللہ انہیں معیشت تنگ کر دے انہیں رزق تنگ کر دے پتہ لگے جہاں دیتے ہوں دے نہ دے خرچ نہیں. دو چیز. اور تیجی حدیث سماعت فرماؤ والدین دی شان جیڑا بندے نے سویرے سویرے اٹھی کے والدین کو راضی کیتے والدین راضی انہوں نے ہوتے سویرے سویرے ان دے واسطے جنت دے دروازے کھولتے. تمہاری مرضی ایک کو ناراض کرو یا میں کو راضی کر کے دو دروازے کھولو یا ایک کو. یہ تو بڑی والدین دی کوئی شک ہے جنا والدین کو راضی کرانا جنت دے دروازے کھول میں یہ تو بھی آ سکیا بیان ہے. محمد بیٹی واسطے ایک بڑی پیاری واقعہ مفسرین نے لکھے جی میں بیٹی جوان دیں گے ہر بندے دی کوشش ہوگی کہ اساں بیٹی کو ہر کام سکھاؤں کیونکہ جڑے ویلے اپنے گھر بنے تو کوئی شکوہ شکایت نہ ملے. لڑکی جوان تھی ہے پیو نے گھر والے نے آ کے گھر والے کو آ میں کروں یہ بیٹی دا امتحان نہ گنوں. ساری بیٹی جوان دی گئی نا امتحان تھا گنوں کیونکہ گھر بان کے گھر والے دا چیزیں سنبھال کے رکھ سکتی یا نہیں رکھ سکتی. انہیں آکے ٹھیک ہے گھر نہیں کیا تیرا بھی حق بن انہیں بیٹی کو سٹے پیسے چاہتے ہیں بیٹی کو دیکھتے ہیں آکے پیسے رکھا کے رکھا. میں کہا ٹھیک ہے پیسے رکھا کے رکھے جتنا بھی بیٹی رکھے ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹی نے سامان کی طرح یہ کہ بھئی تھا ادھی تک سیر ہلا دے چلو زبان ہلاو والا جی کو سمجھ آ گیا جی کو اللہ نے بیٹی دیتی ہے تو وہ بیٹی کو رحمت سمجھے وہ والا سارا کو دعوت نہیں جیڑا بیٹی کو بیٹی سمجھ دے تے بیٹی کو رحمت سمجھے وہ والا رہے. حضور تے غلاموں چڑھے لوگ پیوں نے بیٹی کو سٹے تے پیسے نہیں چڑھا کے لکا کے رکھا اتنا رکھ جتنے کوئی چاہ نہ سکتا. بیٹی نے پیسے ون کے لکا کے رکھے ڈوڑی گزرے لوگ گھر والے کو سٹے ہوتے کو پتہ ہے ون جتنا پیسے لکا کے رکھے سی چاہ تے جڑے ویلے گھر والی گئی نا سارا کمرہ سارا گھر چھان مارے وہ پیسے نہیں لگتے. بابا سے آگے میرے کو پیسے نہیں لگتے وہ آکے دھی جتنا سامان رکھے ماں کو پتہ ہوتا اور یاد رکھو دھی جیڑا کام کر رہے ماں کو پتہ ہوتا. ماں کو پتہ ہونے دیتا میری دی کیا کرے دی پئی ہے کیا سنے دی پئی ہے کیا پڑھ دی پئی ہے کتا وین دی پئی ہے کتو ہاں دی پئی ہے دی ماں کو پتہ ہوتا. ماں جڑے گئی پیسے نہیں لگے گھر والے نے اپنی بیٹی کو سٹے آکے وہ پیسے چاہو بیٹی گئی ہے ہوں والے پیسے چاہ کے سمجھ آنا میں آرام نال ساتھی ساتھی سمجھا بیٹی پیسے چاہ کے آئی ہے پیوں نے آکے میری دی ہے نصاب پیسے رکھے کتا یہ جملہ دل دے کرنا نہ سنا. انہوں نے کہا میری دی ہے نصاب پیسے رکھے کتا وہ آکے ابا پیسے ہوتے رکھے ہم جتو کوئی چاہ نہیں سکتا. وہاں کے اوکے میں وہاں کے ابا پیسے میں رکھے ہم قرآن اگر ایسا قرآن پڑھوں گا قرآن چاہوں گا تو پتہ نہ لگ رہا جتنا قرآن رکھنے اتنا تا ٹی وی رکھے ہوگے ٹی وی نہ ہی صحیح سوال اتنا ہوتا موبائل کا ہے دینا ہر کار ہوں تو بات بیٹی کو دیتا ہوئے یہ اے پتہ نہیں کہ بیٹی ہوں تو دے دی کیا پہی ہے سوال کی میں کریں گے فرمایا جتنا قرآن رکھنا ہے وہ جگہ دے ٹی وی رکھ دیتی اور سارے بیٹھ کے گھنٹہ ٹی وی واسطے نہ کٹ سکتے سارے بیٹھ کے گھنٹہ درود واسطے نہیں کٹ سکتے قرآن واسطے نہیں کٹ سکتے.
یہ ایسا پیار کی تھے قرآن نال کہ قرآن نے خود فرمائے جتنا بچنا چاہنے بچ گیا عذاب تاہم نہیں ہونا جیڑی آیات پڑھ یہ تیل کا امتوں قد خلق پہلے امتوں دا ذکر قرآن چھے انہوں نے جیڑا کام کیتا ہے نا اللہ نے ذکر فرما دیا اونت بعد رب نے فرمایا تیل کا امتوں قد خلق لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا یاد رکھو کہ اگلے امتوں دا ذکر بھی آئی فرمایا یاد رکھو جیڑا کام کیتے اون دے کولوں پوچھا ضرور حساب ضرور تھی بچ نہیں سکتا اچھا بیٹی نے پیسے چاہ کے نہیں تنوا کے میرے کو پتہ لگ گیا کہ میری بیٹی ون کے گھر والے دے سامان دا خیال کر گیا ایسا کریں دھیان کیتے بلا کے پوچھے کہ میری دھی ہون 10 منٹ بہ ونجے تے ماں پوچھے دین دا مسئلہ سنے صحیح تے سناوے صحیح جیڑا محمد بیڑی میں مسجد جڑے سے مسئلہ کل شہباز بیان کی تو تا بھی دسے ہن تساں سارے ایک مسئلہ میں کوئی دسو کیڑی نماز ہے جن وچ قیام فرض ہے جن وچ قیام کرنا فرض ہے بھی کہنا وہ کیڑی نماز میں اٹھا کے میں کسے ثنا بھی دسو تے پہلی تکبیر بھی دسو ایک مسئلہ سکھن واسطے کیونکہ ایک مسئلہ سکھنا پیارے نبی دا پیارا فرمان ہے ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے ایک مسئلہ سکھن اور اللہ تعالی 70 حج دا ثواب عطا فرمائے یہ واسطے میں انہاں کو دو مسئلہ سکھان میں کہ چلو ثواب دے مستحق دا بنو تے اور نماز نفل کہیں نہیں نفل نماز دے اندر کھڑے تھے کہ پڑھنا فرض ہے باقی سارے نمازہ دے اندر عورت بھی کھڑے تھی کہ ہر رکعت قیام کرنا فرض ہے مرد بھی فرض ہے نفل جڑے ہوتا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں ان دے اندر قیام فرض نہیں جڑی سنا پڑھ دے سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے اگر رہ گئی ہے بہت سارے لوگ آنے سنا پڑھ دے بہت سارے لوگ پہلی تکبیر نہیں سمجھتے فرض ہے واجب ہے فرض بھی ہے کہ واجب بھی ہے پہلے مسئلہ بھی سن کی تھا کہ تُسا والدین نشان بھی سن کی تھی اصلاح بھی تھی گئی کہ بیٹی کو نصیحت کرنی ہے اور والدین کو چاہیے گئے کم از کم شام کو بے کے اپنی اولاد کو بلا کے 10 منٹ دے رہے اگر نہ دیتے آج 10 منٹ قیامت علیہ اولاد ہاتھوں سے سارا گروان ہو سکتا بہت سارے لوگ ہیں دین جڑا ہے صرف مفتی پڑھایا ہے ان دے اندر کوئی روپیہ خرچ نہ کیتا ونے تے جڑا دنیاوی تعلیم ہے ان دے اندر خوشی نال 1500 دی ورزی بھی گھن گئے 1000 روپے دا بسا بھی گھن گئے 1000 روپے دا کتاباں بھی گھن گئے 1500 دے بوٹ بھی گھن گئے سارا کام کرے نے خوشی نال اون تو بعد موٹر سائیکل دے چین خوشی نال پیسے جیب وچ پہنن کچھ آ کے بھی آ جائے اے سکول پڑھنا جتنا کتاباں تہاڈی قبر تے پڑھ کے نہیں ذرہ برابر کرنا کرنا آؤ میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دے غلاموں مدینے دی گلی دے وچ ٹردا رہا تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے نظر پئی کلمہ نہیں پڑھیا حالی حضور دا غلام نہیں بنیا محبوب دا چہرہ ڈٹھے بندے دائی رہ گئے چہرہ دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑے قریب ہے حضور دا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے سے مسلمان تھی کے غلام بن گئے اندھا کام کیا ہے تجارت کریں دے سبزی پٹ کے منڈی دے اندر بیچ کے آنے سبزی بچے دے والشام کا وقت دیں دے آقا دی بارگاہ چاہتے مدینے دی تاجدار دی بارگاہ دے اندر آکے بینے دے سارے صحابہ اپنی نظرہ چکا کے انہیں حضور والمہینے دے اور جنہیں صحابی رسول قریب آکے مدینے آلے مصطفیٰ دے چہرے والنے دے آقا علیہ السلام نے سوال کی دے فرمائے میرا غلام سارے صحابہ نظرہ چکا کے بانے تو میرا چہرہ ہی دے کر آئے سارے تمہارا چہرہ نہیں دے دے سر جھکا کے نہیں کیونکہ میں سارا نہیں کام کر کے تھک کے آنا جنہیں میرے تمہارا چہرہ دینا ساری تھکاوٹ ختم دی ہوئی ساری تھکاوٹ ساری پریشانی ختم دی ہوئی ہے جنہیں میرے گال کے دیئے مدینے دے تاجدار دے غلاموں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ دے اندر آئے صحابہ نے آئے میرے نبی دے غلام حضور دی بارگاہ جانے سبزیاں پٹ کے بچینے کرے حضور دی بارگاہ دے اندر توفے بھی گھن گیا فرمائے چلے توفے جناب سنے ادھے جساو میرے نبی کو کیڑی شے پسند ہے صحابہ نے آکے محبوب علیہ السلام کو قدو شریف بڑے پسند ہیں گھر میں دے پہلی دے اندر بن کے زمین دے اندر بن کے چھوٹے چھوٹے گول گول قدو پڑ کے ایک جاگے رکھیں دے انہوں کو صاف کریں دے والچین نہ لیں دے سارے سبزیاں پڑ کے بازار کے اندر گھن کے لیں دے بیچ کے شام کا ویڑان دے وہ پیارے پیارے قدو چاہ کے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر تھی نے عرض کریں دے یا رسول اللہ
قبول فرماؤ مہربانی فرماؤ مدینے کے تاجدار توبہ قبول فرمائے فرمایا علیہ السلام نے غلاموں بال پنڈی کے اندر ویندے توبے گھندے حضور نے فرمایا سارے غلام ساتھ توبے دیں سارے دھرنے دیں حسبی کو توبے دیں یا رسول اللہ کیا توبہ دینا چاہتے ہو مدینے کے تاجدار نے فرمایا آج کجورا گر گیا شام کا ٹائم دی سی سارے غلام حاضر حسا کجورا نے توبہ پیش کرے سو حضور علیہ السلام نے غلاموں شام نویلا قریب آئے کدو گر کے حضور کی بارگاہ پیش کیتے سی ادھے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ توبہ قبول فرماؤ حضور نے فرمایا لوگ تو سب توبہ لینے حسا سے بھی توبہ لینے حضور نے فرمایا بلال کجورا گھرنا کجورا گھر کے ہے کجورا گھر کے سینے نہ لائسی فرمایا کجور کھا دیئے سکٹ کا جیب ایک پاتے سویر چاہیے منڈی کے اندر پہنچے پہنچ کے اعلان کرا کریں دے آدھا کریں حضر نبی کے غلاموں فرمایا مدینے عالم و صبح میرا یار لوگوں نے بڑے حیران تھی کہ انہوں نے آکے تو کتا مدینے عالم کتا تو غریب ہے او مدینے دا تاجدار ہے نبیان دا سلطان ہے فرمائے جنوے گار کی تیئے سی فرمائے لوگوں نے گار کی تیئے سب نے چھوٹی تیئے سیر دے بے کے رونا بیٹھے اتے جوان جو آگر رو رو گے فرمائے یہ حس کریں دے آدھے اے لوگوں مدینے عالم میرا یار حضور کے بطوں پہ دینے میں حضور بطوں پہ دینا گار چل دے مدینے والے مصطفیٰ تک پہنچی ہے یا رسول اللہ تعالیٰ غلام منڈی کے اندر اعلان کرا کریں دے حضور میرے یار ہے میں حضور کا یارا حضور نے فرمایا لوگ تانا دینے گالی کریں دے سبزی چھوڑ دے کلے لے کرو دے آتے رسول اللہ نے فرمایا پریشان نہ کی ہو سویر دیرے اسا خود منڈی اچھے یار کی محبت کا اعلان کریں جیسے صرف انہیں اعلان نہیں کی لاجہ سبھی اعلان کرنے واسے آگا معلوم کیا جتنا بھی غریب ہوئے حضور نے فرمائے دین آیا بھی غریباں چوئے راسی بھی غریباں میں دین دی پہلے داری بھی غریب کرے سن پیار بھی غریب کرے سن دین دے عمل بھی غریب کرے سن فرمایا سویر تیئے سورج نکلے حضور نے فرمایا ابو بکر اے عمر عثمان علی آؤ میرے نال چلو اسا منڈی جوان کے یار کی محبت دا اعلان کرنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرابہ چلے حضور منڈی پہنچے منڈی پہنچ کے جی میں کہیں دا یار آنے اکی دے ہاتھ رکھنے حضور پچھو چل دے اکی دے ون کے ہاتھ رکھی دے جڑے والے ہاتھ رکھے نے یار نے نعرہ بلند کیتے پہلے ہولے آدھا کرائی کتو گھن گھنو جنہیں حضور نے اکا دے ہاتھ رکھے اپنی کن حضور دے سینہ نہ لئیے سینہ نہ لا کے پچھا جی کے سینہ نہ مسکرہ کہیں دے بلزور آدھے کتو لے لو حضور نے فرمایا میں کونا فرمایا قلبی نہیں سن رہا جواب نہیں دیتا بلند آواز نہ آدھے آقا سنائی تسا میرا بھی میرا محبت نہیں کرنا میرے نبی آگے حضور تشریف گئے ہی واسطے چاہر میں کرم چاہتے خوبصورت ترجمانی فرمائیے خود سی کی عدا کراؤ سی سزا مسئلہ یا رسول اللہ میں پہچان کی تے تمہاری سنیان کی گئی ہے نانا ہاتھ بھی نہیں ہوتا سارے لوگ سبزیاں چھوڑ کے اپنا کم چھوڑ کے سارے جمع کی گیا آگے دے کھڑے حضور مسکرانے پہ بل غلام بلند آواز آدھے کتو گھن لو سارے لوگ بچے تھے حضور علیہ السلام نے اپنا دے کو ہاتھ چلائے حضور نے پکڑ کے سینے نہ لائے حضور نے بھوسا دیتے حضور نے مدہ چلنے محبت فرمائیے جنہیں حضور نے پیار فرمائے فرمائے سارے لوگ رہے دے پہ آجا میں نگاہی منگی ہوں گے حضور تشریف کے لئے کرم نوازی فرمائیے اور تو سے ایک واقعہ سنینا وجہ حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آن کری بھی دیئے یا محمد
جڑے ویلے گال کیتی ابو جہل رنگے انہاں غلام دی نال ہے ادے سنارا ایسا کہ اپنے نبی دا نام بل زور دا دی یا محمد وادی ایسا کہ ورنہ سزا دے سی ولد یا محمد ابو جہل قریب ہے ادے اپنے نبی دا نام ہو لے گے ولد یا محمد ابو جہل غصہ ہے پکڑ کے گر گئے فرمایا میں تو وہ کہ ایسا نہ گیا بل بلندو یا محمد چوری چاہتی ہے ایک کا کٹی تے گناہ کے پیار نہ ہو لے کے نہ اپنے نبی دا ایک کا کٹی فال زور دا دی یا محمد وہاں کے تے گناہ کے جان گن گن سا وہاں کے جان تیرے حوالے ایمان دا حضور دے حوالے پر جڑے وال محبت دے نال زور دا وال نہ کیتے سی انہیں دوجی آپ کٹ کی تھی دوئے اکھی جڑے کٹ کی تھی اکھاں چوں اون نکلے تے وال بھی بلند وال وادی کڑی یا محمد سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ آج دی عورتوں نے نا میرا پوتر باروں نہ ونی حالات بڑے خراب ہیں انہاں مولویاں نال نہ ٹوری ورنہ ڈھکیج نہ ونے انہاں نال ٹوری ورنہ ماریا نہ ونے فرمایا اے نہیں او ماں جنہاں نے اپنے بیٹا کو آکھیا فرمایا گولی کھاونی ہے سینے وچ کھا کے آونی ہے کانڈے وچ کھا دی دا اور کھیر معاف کنا کرے ایک عورت دے 4 بیٹے شہید تھے چارے سینے دے اندر تلوار لگی تے جڑے واپس ہیں نا تے اماں نے اپنا سر برقع پا کے نقاب کر کے آئی ہے نا صحابہ نے کہ اماں تیرے 4 پوتر شہید تھی گئے اماں نے آکے میرے پوتر شہید تھے میرا حیات شہید کیا نہیں حیات آلی باقی ہے وہ کہ اماں حالی بھی پردے وہ کہ ہاں اگر بیٹے شہید تھی گئے اندوال میں بے پردہ تھی وجہ فرمایا نا حضور نے فرمائے پردہ جڑا ایمان دی علامت ہے پردہ نہیں چھوڑ سکتی ہے تو 4 نمبر زیادہ شہید تھی وجہ ماما کو 10 سالے بچانا آج اپنے بیٹے کو قرآن کی رولی دے کے کھیر پلاؤ روٹی کھواؤ فرمایا بولو بیٹا جڑے میرے لیا سے پہلے تیرے پیر چم سے بال کاٹنے واسطے حضرت سنیرہ چلے رنگی نا ابو جہل کہ ہون در تھی نا بتاؤں روگی پہی پریشان دی گئی آکے نا پریشانی واسے دیاں اللہ نے لکھتے ہمیں نو وقتی نا اگر 1000 آقا نے نا حضور نے نا دے سارے قربان آئے نبی جنگلان حضرت سنیرہ چل دے میرے نبی دی بارگاہ چاہیے آقا علیہ السلام نے چہرہ بھی آقا نے چخونے آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے سنیرہ رومن دی وجہ کیا ہے رونے کیوں پہیے ادھی یا رسول اللہ رونے واسے پہیا اللہ نے دعا کی دیتے اگر اللہ 1000 آدھ کی دینا سارے پہلے آدھ قربان کرنے دی آقا علیہ السلام نے فرمائے گار کیا ہے ماجہ کیا ہے حضرت سنیرہ نے فرمائے یا رسول اللہ پوچھا ہے دعا کی کر کے دے جڑے توانے والا کی دے یہ سے فرمایا توانے نا جنر دلتے اٹھی کر کے دے حضور نے فرمایا قریبا مدینہ میں تاجدار ہے یہ دلہ والے ہاتھ چاہتے اپنا لعاب دان اکا نے اپنے لائے فرمایا آئے سنان آقا کو فرمایا جڑے آقا کو رہے آقا دے اندر نور میں موجود نہیں خوشی کیا دکھائی ہے صدا مسجدہ رہے تیرا دبا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد ناموں میں اتنا حسی جمی ہے وہ میرا نبی ہے فرمایا صحابی نے نہ سلیتا کہ سارا کو حضور کی قربان کی تھا آقا علیہ السلام کے غلاموں وہ صحابی جنہیں حضور نے اکھا دے ہاتھ رکھیا والا حضور نے سینے نہ اللہ حضور گھن کے آن والا حضور دی بارگاہ چ بیٹھے دے کھجورا میں رکھا دے اگر فرمائے کہ ایک میرے دشمن نے میری عزت حملہ کی تھے کو خط چاہ کے بیسی والے صحابی رسول کھجور منہ چ جلدی جلدی اٹھے منہ چ کھجور دے ٹکڑے ڈٹے صحابہ نے کہ پہلے کھجور تک کھا گیا ادے میں کھجور کھانا رہا میں بازی کو بیا گھن میں یا رسول اللہ خط میں کو میں گھن کے جے مسلمان کے ساتھ کول خط گھن کے گئے نا تے انہیں آکے نسا میں کون ہاں آدم میں کو سنا ہی نہیں دینا تیرا نبی کون ہے کہ انا محمد رسول اللہ
فرمایا میرا نبی آگے میں کون ہوں آگے کیا بھوکے میں کو سنائی بھی نہیں دیتا معلوم دیا جڑے حضور دے دشمن گال کریں سننی بھی نہیں چاہیے صحابہ نے سب ادار شریف تھے صرف عاشق کی گالی سننی چاہیے منافقہ نہیں سننی چاہیے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا آپ نے سب سے زیادہ اولاد ہے انہیں پہلے پتہ کیا کیتے پہلے ہاتھ کٹے آگے ہون نے سامنے کو منے نے آدھے کیا بھوکے میں سنا بھی کوئی نہیں والوں نے باہر کٹی آگے ہون میں کو منے نے میں کون آگے میں تے کو جان دے نہیں آگے مدینے والا کون ہے آگے میرا نبی ہے بڑو جا ہاتھ کٹے آگے ہون نے سامنے کو منے نے آگے کو میں جان دے نہیں تو ہیں کون والی تو باہر کٹی آگے ہون نے سامنے کو منے آگے میں تے کو جان دے نہیں آگے مدینے والا کون ہے آگے میرا نبی ہے وال پیر کٹے آگے ہون نے سمجھ آئیے ہون تمانی ہوئے سے آدھے نانا بڑو جا پیر کٹے یہ لتاں دے ٹکڑے کی تن آگے ہون نے آگے وہ میں کو تے کو ڈاری نہیں آیا خوف بھی نہیں آیا وہاں کہ میں اپنے چوڑا بال پیچھے چھوڑ کے آیا جڑے ویلے میں ٹولے ہم نے پیچھے بالاں تو موڑ کے نہیں ڈٹھا تیری کچھ سن حضور دے عاشق نے یہ کر سکتے وہاں کہ میں اپنے بالاں تو نہیں ڈٹھا جڑے حضور دا حکم آ گیا آج حضور دا حکم آ گیا پر میں کام کریں نہ کھڑا نماز چھوڑ حضور دا حکم آ گیا تے کام پیارا ہے حدیث نہیں سن سکتا ٹائم تے حضور دا حکم آ گیا تے قرآن نہیں سن سکتا کام بڑا پیارا ہے تے المدینے والے مصطفیٰ نے قبر جانا دعا اللہ تبارک و تعالی سے سارا کو رام مل بنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سماعت چاہو ختم